अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरेबान में मतीउल्लाह जान। कराची की सियासत का एक और चमकता सितारा, चमकता कहना चाहिए या नहीं, मगर लंदन के आसमान से अब पाकिस्तान की ज़मीन पर आ पहुंचा है। सलीम शहजाद, जिनका ताल्लुक MQM से था, असल नाम सैयद सलीमुल हक, तालीम उर्दू साइंस कॉलेज कराची से उन्होंने हासिल की, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। और आज जब वो कराची पहुँचे तो उनको कराची पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। मुख्तसर सा अगर इनका माजी की सियासत का जायज़ा लिया जाए तो सलीम शहजाद ने 1989 में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज़ किया। MPMSO जो स्टूडेंट्स यूनियन थी, APMSO, उसमें शमूलियत अख्तियार की और 1984 में बाकायदा सियासत का आगाज़ किया। MQM के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल हुए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM अल्ताफ़ के वाइस चेयरमैन बने। 1987 में बल्दिया उस्मा कराची की मखसूस नशिस्त पर मुंतखब हुए और बल्दिया उस्मा कराची की फ़ाइनेंस कमेटी के चेयरमैन रहे। आम इंतखाबात 1988 और 1990 में कराची हल्का वेस्ट 2 कराची ने 185 का इंतखाब लड़ा, भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। 1990 में MQM के ख़िलाफ़ जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो 1992 में मुल्क से बाहर फ़रार हो गए। पहले दुबई फिर लंदन में मुस्तकिल क़याम किया, बरतानवी शहरियत हासिल की, 25 साल खुद साख्ता जला वतन रहे। आज दुबई से सुबह 11 बजे कराची एयरपोर्ट पर उतरे। SSP राव अनवार ने उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार किया। इनके ऊपर जो 1992 के वक्त के इल्ज़ामात हैं, बड़े पुराने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के इल्ज़ामात भी हैं। कराची में कत्ल गारत गरी, लूट मार वगैरह के इल्ज़ामात। कराची के अक्सर थानों में 1990 से आज तक मतअद्दद मुकदमात इनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं। और ताज़ा तरीन इल्ज़ाम जो है वो डॉक्टर आसिम हुसैन के ख़िलाफ़ जो केस चल रहा है कि उनके ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में दहशतगर्दों के इलाज के हवाले से इनकी तरफ से भी टेलीफोन कॉल्स और सिफारिशात की जाती रही। उजरती कातलों का इनके कहने पे भी इलाज करवाया जाता रहा। और अल्ताफ़ हुसैन की मुल्क और फ़ौज मुखालिफ तकरीर में भी मुआवनत के हवाले से इन पर इल्ज़ाम है। सलीम शहजाद MQM के पहले टूटे हुए तारे नहीं जो पाकिस्तान की सरजमीन पर आए हैं। इससे पहले भी MQM के बहुत से लीडरान MQM पाकिस्तान में अपनी शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। और MQM पाकिस्तान बनने से पहले पाक सरजमीन पार्टी भी बनी थी, जिसमें कुछ MQM के लीडरों ने शमूलियत का ऐलान किया था। अब सलीम शहजाद की वापसी, इस वक्त एक पुराने डाई हार्ड MQM के लीडर की वापसी इस वक्त कितनी अहमियत रखती है। और कराची में जो है, कराची की जो पॉलिटिक्स है, MQM की जो पॉलिटिक्स है, उसमें उस पर इसके क्या असरात मरतब हो सकते हैं, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मियां मोहम्मद अतीक, सदर हैं MQM पाकिस्तान के पंजाब के, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है शाहिदा रहमानी, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की रिहायशी भी हैं। और हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से ही अवैस तौहीद, सीनियर तज्ज़ियाकार है, एंकर पर्सन है कैपिटल TV के। और हमारी कोशिश है कि टेलीफोन पे भी हम सीनियर सहाफ़ियों से कुछ अपडेट लेंगे। मज़हर अब्बास हैं उनमें शामिल, और मुर्तज़ा अली शाह लंदन से हमें टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ तो करना चाहूँगा, मगर पहले आपको सुनाते हैं इमरान फ़ारूक की कुछ तारीख़ी बातें। 2010 में वो इस्लामाबाद जब आए, पाकिस्तान में कराची में आए, तो उन्होंने अपनी बुक लॉन्चिंग के वक्त अपनी तकरीर में कुछ बातें की थी। 2010 ये वो वक्त है जब पुरानी MQM अल्ताफ़ जो थी वो पूरे ज़ोरों पर थी। और सलीम शहजाद ने उस वक्त अपनी किताब की रोनमाई की तकरीर में क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। अब 1992 नहीं दोहराया जा सकता। अब अगर कोई गलती करेगा कि 1992 दोहराना चाहेगा तो उसको भी प्रॉब्लम होगी। ओवरसीज का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां कायद के सिपाही, कायद के कारकुन मौजूद ना हो। तो अब अगर यहां कुछ होगा तो फिर वहां आवाज उठाने वाले एक नहीं लाखों लोग हैं। 22 अगस्त को तो जैसे ही ये वाकया हुआ और ये एक ऐसा नारा लगाया गया जिसका जवाब मैंने फौरी तौर पे ट्वीट से दिया और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। और मैं पाकिस्तानी हूँ। इस वक्त जो कायद तो नहीं है लेकिन एक सरबराह है फारूक सत्तार भाई, और बिल्कुल मैं उनको अपना सरबराह मानता हूँ। 22 अगस्त को मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उसके बाद से मेरा MQM लंदन से कोई ताल्लुक न था, न है और न रहेगा। तलाक दे चुके हैं?
अब आप उसे तलाक समझ लें या कुछ भी समझ लें, लेकिन ये कि जब पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने नारा लगाया और छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि बात खत्म हो गई, सब रिश्ते खत्म हो वतन कौन है, फारूक सत्तार या गए, सब लोग मुहब्बे वतन हैं अगर दिल से मुहब्बे वतनी का मुजाहरा करें। आपने सुना इमरान फारूक को, जिस तरीके से उनकी सोच और नज़रियात में तब्दीली हुई वो उनकी तकरीरों के साथ लिखी हुई तारीख़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। 22 अगस्त 2015 की अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर के 2016 की तकरीर के बाद जो है सलीम शहजाद साहब की तकरीरों को आपने सुना, किस तरीके से उनकी सोच में तब्दीली आई और बकौल उनके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी उन्होंने लगाया। मियां अतीक साहब, आपसे ही मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। कितना अहम है सलीम शहजाद की वापसी? आपके एक बहुत बड़े लीडर 25 साल जला वतनी के बाद पाकिस्तान आए हैं, आपकी क्या तवक्कुआत हैं उनसे? क्योंकि उनसे पहले जो आए थे वो तो या तो पाकिस्तान ज़मीन को प्यारे हो गए, और अब आपकी क्या तवक्कुआत हैं? मती भाई, मैं यहाँ दो चीज़ें वाज़े करता चलूँ। पहली बात तो ये कि सलीम शहजाद भाई के बारे में चंद घंटे कबल उनके लैंड करते साथ ही MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा गया कि वो MQM पाकिस्तान के किसी भी फ़र्द से राब्ते में नहीं थे और वो ना तो हमें बताकर यहाँ आए हैं मशावरत के साथ, और ना ही उनका कोई यहाँ हम MQM पाकिस्तान के साथ शमूलियत का किसी किस्म की कोई बात हमारे सामने है राब्ता कमेटी के। ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस वक्त में वो लैंड किए, अभी ये जो आपने 6 फरवरी का बात बताई, इसी में ही एक और जब ये क्लिप कंटिन्यू करता है तो उसमें एक बात है कि उन्होंने कहा था कि मेरे इल्म में है, मुझे मालूम है कि जब मैं लैंड करूँगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है कि जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए राव अनवार साहब जाते हैं जो कि निहायत ही मुतजाद पुलिस ऑफिसर हैं, मुतनाज़े पुलिस ऑफिसर हैं, वो किस वजह से? एक उनकी जो एक्सपर्टीज हैं वो है पुलिस मुकाबला, और पुलिस मुकाबला हथकड़ी लगाकर नंबर 1 अपने पुलिस स्टेशन के अंदर वो पुलिस मुकाबले करते हैं। दूसरी चीज, अगर बात सर मैं उसी पर आ रहा हूं, उसी पर देखिए उसकी वजह है मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं। दूसरा, उनको बहुत शौक है प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने का, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हो सकता है अगले चंद घंटों में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो चूंकि वो आर्टिस्ट है ना, वो तो फनकार हैं, वो पुलिस अफसर नहीं है, वो रैंकर हैं, सो उनका क्या है कि वो अभी क्या कहेंगे। अगला एक जुमला सुन लीजिएगा सिर्फ। मैं जो समझ रहा हूं कि आने वाले वक्त में क्या सलीम शहजाद साहब अहम मुल्जिम होंगे या अहम गवाह होंगे, और एक नई रिपोर्ट बन जाएगी। उस रिपोर्ट के अंदर मेरा नाम भी आ सकता है, किसी और का भी आ सकता है, जो नहीं जिनको मालूम उनके बारे में भी, और उसके फिर आगे जो एक नई कहानी चलेगी कराची में, उसके बारे में देखना है कि वो क्या होगी। दूसरी बात, उन्होंने उतरते साथ खुद क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं यहां आया हूं और मैंने यहां कराची में सियासत करनी है। ये तो उनके अपने बड़ी अच्छी बात है, हक है, पाकिस्तानी है। उसके साथ उनको फारूक सत्तार साहब ने निकाला क्यों था MQM? मुझे नहीं इस बात पे मैं क्योंकि ये 2014 की बात है। मेरी गुजारिश जब उनको मैं जो बात करना चाह रहा हूं उनके अल्फाज जो हैं, साथ उन्होंने एक और बड़ी जबरदस्त बात की है कि मेरा ताउन कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों के साथ होगा। हमने देखा है हजारों लोग जो MQM पाकिस्तान से गए हैं, जो इदारों के साथ ताउन कर रहे हैं, उनको ड्राई क्लीनिंग मशीन से गुजारा जाता है और उनको फिर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। इसलिए अब ये आने वाला वक्त साबित करेगा कि वो क्या यहां पर करते हैं, कौन सी जमात में जाते हैं। MQM पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाजे कर, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर 2014 में जब उन्होंने MQM के ऊपर भत्ताखोरी, दहशतगर्दी और लूट मार जैसे इल्जामात लगाए तो उनको फिर फारूक सत्तार साहब ने ही नोटिस दे के निकाल दिया था पार्टी से। क्या ये सच है? देखिए, ये मेरे इल्म में नहीं है। ये 2014 क्या आपने ये सर्च आउट किया है, आप कह रहे हैं आपके इल्म में ये नहीं है, तो आप ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की तरफ जाएंगे? नहीं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से तावन भी करेंगे। और हजारों लोग इससे पहले जो ड्राई क्लीन मशीन से निकले वो एक ही जगह थे। मैं इस वजह से कह रहा हूँ। चलिए, मैं अवैस तौहीद साहब के पास जाना चाहूँगा। अवैस साहब,
کیا اہمیت ہے ایم کیو ایم کے کارکن کی، ایک اتنے پرانے اور سینئر کارکن کی اچانک پاکستان آمد، ان کی گرفتاری اور پھر ان کا یہ کہنا کہ وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے واپس آئے ہیں، تو کتنے امپورٹنٹ ہیں آپ کے نزدیک سلیم شہزاد کی واپسی اور ان کی انٹری کراچی کی پالیٹکس میں؟ دیکھیے 3 دہائیوں سے زیادہ محیط جو ایک جذباتی اور نظریاتی سفر ہے ایم کیو ایم کی سیاست کا اور اس کے نشیب و فراز ہے، اس میں ایک مرکزی یا ایک اہم کردار ادا کیا ہے سلیم شہزاد صاحب نے ماضی میں 1979 سے، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ جو اے پی ایم ایس او کی تشکیل ہوئی جس میں الطاف حسین صاحب تھے وہاں پہ، مرحوم عظیم طارق اور زری مجید صاحبہ، پھر وہی پارٹی جو ہے ایم کیو ایم کے اندر ہو گئی اور ایم کیو ایم کے اندر پھر وہ مرکزی کمیٹی کے رہے۔ پھر جب ایک آپ نے کیس کا ذکر شاید آپ بعد میں کریں، لیکن وہ تھا میجر کلیم کیس، ٹارچر کیس، جو ایک وجہ بنا 92 میں فوجی آپریشن میں۔ اس کے بعد اس میں مقدمے میں ان کا نام تھا سلیم شہزاد صاحب کا۔ سلیم شہزاد صاحب 80 کی دہائی کے اواخر میں اور 90 کی دہائی میں جو ہمیں ان سے شناسائی تھی، ایک اسٹبرن اور ورکرز کو ڈیل کرتے تھے۔ ایک اورنگی جو ہے ان کا ایک کانسٹیٹنسی ایک ہوتی تھی، کیونکہ ان کا تعلق بھی بہار سے، یا بہاری جو گروپ ہے جس کے اندر عظیم طارق صاحب بھی تھے، ڈاکٹر عمران فاروق صاحب بھی تھے، اس سے تھا۔ پھر جب یہ ایگزائل میں چلے گئے تو وہاں پہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ ان کو قربت حاصل ہوئی اور ڈیسیشن میکنگ کے اندر یہ ایک اہم جز رہے۔ لیکن جو ہمیں اطلاعات ملی کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے جو ان کے بہت قریبی ساتھی تھے، ان کے جب دن دہاڑے قتل کے بعد کہیں نہ کہیں اختلافات یا بیانات اس طرح کے ہم نے دیکھے، جو ریومر مانگرنگ ہوئی، اور اس کے بعد یہ آپ کی اطلاع درست ہے کہ 2-2.5 سال قبل ان کو ایم کیو ایم سے خارج کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے زیادہ تر ان کی رہائش جو ہے دبئی میں ہوتی تھی، اور دبئی سے ہی یہ آج واپس آئے ہیں۔ دبئی کے اندر آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، خود انہوں نے کہا کیمو تھراپی ہو رہی ہے، تو صحت بھی اس طرح اجازت نہیں دے رہی۔ وہاں پر یہ کچھ نہ کچھ بیانات، اور انہوں نے ایک فلر بھی چھوڑا کہ ایم کیو پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں، اور وہ پرویز مشرف صاحب کی قیادت کے اندر، جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خواجہ اظہار الحسن صاحب ہماری اطلاعات کے مطابق گئے دبئی، وہاں پر ان سے بھی ملے اور پرویز مشرف صاحب سے بھی ملے، اور ان سے کہا کہ جو آپ کا فارمولا، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تو یہ چھوٹے موٹے بیانات تھے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ماضی کے اندر جو ایک جذباتی لگاؤ یا نظریاتی لگاؤ ان سب ساتھیوں کا، پاک سرزمین پارٹی کا کیمپ ہو، چاہے ایم کیو پاکستان کا ہو، یا اس وقت جو لندن سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہیں، ان سب کا تعلق براہ راست رہا ہے سلیم شہزاد صاحب کے ساتھ، تو ایک اہم کردار ماضی کا، لیکن irrelevant ہے، پچھلے 2-2.5 سال سے ان ایکٹیو ہیں، صحت بھی خراب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو ہے وہ صرف کیسز کے حوالے سے، ایک تو وہ اپنی صفائی پیش کریں گے، اور ڈاکٹر عاصم کا کیس جیسے آپ نے بتایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو کیسز میں پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتی ہے 12 مئی کا، جب یہ لندن کے اندر موجود تھے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عمران فاروق کا کیس، صرف 2 منٹ آپ کے لوں گا، 1.5 منٹ۔ ڈاکٹر عمران فاروق کا کیس، منی لانڈرنگ کا کیس، اور جو مبینہ طور پہ را کے ساتھ تعلقات والے جو الزامات ہیں، کیس ہے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ان سے ہوگی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جی آئی ٹی بھی بنے، ان کے ساتھ یہ مکمل طور پہ تعاون کریں گے۔ تو یہ کہنا کہ کوئی بہت بڑی ہلچل مچائیں گے، میرا نہیں خیال، ایک چھوٹی موٹی کھچڑی بن سکتی ہے کراچی کی سیاست میں، لیکن اس دیگ کے اندر کوئی ابال آ جائے گا سلیم شہزاد صاحب کے آنے کے بعد، میں نہیں سمجھتا۔ اس طرح کی کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں، یہ کراچی کی سیاست کے ساتھ کھلواڑ بہت ماضی میں بھی رہا ہے، اس طرح کی انٹریز بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں، وفاقی حکومت، ان سب کو چاہیے کہ کراچی کی سیاست کو اپنے آپ طور پہ پنپنے دیا جائے۔ مگر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ 25 سال جس شخص نے ایک پارٹی کو دیے اور اس پارٹی پہ بڑے سنگین الزامات لگے اور اس کی ایک تاریخ بھی رہی، تو یہ بہت بڑا اثاثہ ہو سکتا ہے کسی بھی سنجیدہ پولیس افسر کے لیے جو کہ اس حوالے سے مختلف جرائم کی تحقیقات کر رہا ہو۔ جی بالکل، میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ کیسز کھلیں گے تو پھر وہ نئی کروٹیں، نئی جہتیں آپ کے سامنے آئیں گی ان کیسز کے حوالے سے، اور وہ کچھ دن تک جو ہے وہ ہیڈ لائنز کی زینت بھی بنے۔ میرے خیال میں اس حساب سے تو یہ ایک بالکل اثاثہ ہے، کیونکہ ہر بڑے ایونٹ کے اندر یہ کلوز رہے ہیں،
اس لیڈرشپ کے جو لندن میں بھی ہو اور چاہے پاکستان میں ہو. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی ساتھ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. شاہدہ رحمانی، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہدہ، سلیم شہزاد پہ تو ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف جو مقدمہ ہے اس حوالے سے بھی کچھ الزامات ہیں، اور کہ انہوں نے بھی چند دوسرے ایم کیو ایم کے لیڈران کی طرح ٹیلی فون پہ کچھ مبینہ مشکوک افراد کا علاج کروایا ضیاء الدین ہاسپٹل کے اندر. تو اگر ڈاکٹر عاصم حسین کے مقدمے کے اوپر آپ کی پارٹی کو شکوک و شبہات ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے سلیم شہزاد کے اوپر بھی مقدمہ غلط ہے اور الزامات جھوٹے ہیں. جہاں تک بات رہی مقدمات کی اور وہ بھی ڈاکٹر عاصم سے ریلیٹڈ کہ جی انہوں نے فون کیا، یہ میں سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیسا مقدمہ ہے. ایک ہاسپٹل میرے پاس بھی اگر کوئی انجرڈ آئے، بیمار آئے، تو میں اگر کسی کو جانتی ہوں آپ کا ہاسپٹل، تو میں یہ کہوں گی کہ ذرا میں پیشنٹ بھیج رہی ہوں، اس کو دیکھ لیجئے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور بھی مقدمات ہیں سلیم شہزاد صاحب کے پاس. ان کی کراچی میں اورنگی ٹاؤن کے علاقے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں پالیٹکس رہی ہے، سیاست کی، لیکن کافی عرصے وہ بالکل لا تعلق ہو گئے. ان کی اب کانسٹیٹوئنسی، وہ رابطے، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. میں سمجھتی ہوں کہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کیا عزائم ہے، جو کچھ ہے وہ سامنے آئیں گے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے بیماری ہے، بیماری میں وطن یاد آتا ہے، وہ واپس آئیں اور جو مقدمات ہیں اس کو فیس کرنے کو تیار ہیں. تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ ہم اس کو اتنا ایشو بنائیں. میں سمجھتی ہوں آج کا جو واقعہ ہوا ہے ہارون آباد میں، پنجاب میں جو کھلی دہشت گردی ہوئی ہے بھاول نگر کے اندر، اور جس میں ہمارے ورکرز شہید بھی ہوئے ہیں، جس کے اندر ہمارے سابق ایم پی اور ابھی جو ہے ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ انجرڈ ہوئے ہیں. تو اتنا بڑا حادثہ جہاں پنجاب میں ٹالرنس ختم ہو گیا، جس طرح انہوں نے یہ سمجھا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ہم نے اتنے بندوں کو شہید کر دیا، کچھ نہیں ہوا، تو وہ گلو بٹ اس طریقے سے آزاد ہے. جہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ اتنا بڑا حادثہ تھا، آج کا اتنا بڑا ثانیہ تھا، اس پہ پروگرام کریں کہ کہاں سیاسی ٹالرنس جو ہے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. الیکشن قریب ہے، سیاسی پارٹیوں کو اپنی پارٹیز کو منظم کرنا چاہیے. ان کو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی بات ہوئی ہے اور سارا دن کافی حد تک اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے. میرا سوال یہی ہے کہ آپ کی پولیس ہیں، آپ کی حکومت ہے سندھ میں، اور ایم کیو ایم کے بہت سے کارکنوں کے خلاف مقدمات ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جب بھی کوئی ایم کیو ایم کا باہر سے لیڈر واپس آتا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کب جو ہے نئے انکشافات ہوں گے، کب ویڈیو ٹیپ باہر آئے گی. تو کیا آپ کی صوبائی حکومت کی کیا پالیسی کیا ہے؟ کیا یہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے خلاف مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے یا نہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، لیکن یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا. قادر پٹیل صاحب کو گرفتار کیا، ڈاکٹر عاصم صاحب کو گرفتار کیا، اور بھی بہت سارے اس طریقے سے ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، ورکرز کو گرفتار کیا گیا. لیکن ہم پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل، عدلیہ ٹرائل جاری ہے، اور ہم نے ہمیشہ فیس کیا. ہم کبھی نہیں گھبرائے ان تمام سیاسی یہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. سندھ میں بالکل ہماری حکومت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہاں پہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے اندر تمام سیاسی پارٹیاں متفق ہیں. کتنا بھی ہے، لیکن یہ کہ ہم جرائم کے خاتمے سے دہشت گردی کے خاتمے تک ہم تمام پارٹیاں، خواہ ایم کیو ایم ہو خواہ پیپلز پارٹی ہو، ایک پلیٹ فارم پہ یہاں متحد نظر آتے ہیں. لیکن اگر ایم کیو ایم کو فیس کرنا پڑا تو پیپلز پارٹی کو بھی کم نہیں، ان کو بھی بہت زیادہ فیس کرنا پڑا. لیکن ہم نے کراچی کے امن کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عدالتوں کا بھی احترام کیا، اداروں کا بھی احترام کیا، اور اداروں کو اسٹرانگ بنایا اپنے اسی پازیٹیو جمہوری رویوں سے. ٹھیک ہے، ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے مرتضیٰ علی شاہ، سینئر صحافی، جو لندن سے فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرتضیٰ علی شاہ صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کے لیڈران کی یوں کراچی کی سیاست میں واپسی، اور خاص کر سلیم شہزاد کی جو واپسی ہوئی ہے، 25 سال تک جلا وطن رہے، یہ کتنی اہمیت ہے ان کی، اور یہ کس قسم کی معلومات آپ کے خیال میں فراہم کر سکتے ہیں سندھ کے جو انتظامیہ ہے اس کو، یا پولیس کے تحقیقاتی افسران کو؟ جی مدی اللہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل دیکھیے، سلیم شہزاد صاحب کو ایک زمانے میں جب الطاف حسین کراچی میں تھے اس وقت ان کی بڑی امپورٹنس رہی، وہ کافی ان کے قریب تھے، اور پھر جب وہ وہاں سے جلا وطنی کر کے آئے، وہ ان کے تقریباً ساتھ ہی یہاں لندن پہنچے، یہاں پر وہ رہے، ان کی فیملی یہاں پر رہتی ہے. شروع کے جو ایم کیو ایم کے دن تھے ان میں سلیم شہزاد صاحب ان کے بہت قریب رہے. پرویز مشرف کے زمانے میں وہ یا متحدہ کے بڑے سینٹرل رول میں رہے، ان کی ایم کیو ایم کے بہاف میں وہ بات چیت بھی کرتے رہے. لیکن 2010 کے بعد
सलीम शहजाद साहब की बड़ी लंबी पार्टी से उनको वो सस्पेंड कर दिया गया था और फिर तकरीबन 1.5-2 साल के बाद उनको यहाँ पे MKM लंदन में उस वक्त बहाल किया गया। बहाल हुए तकरीबन 3-4 महीने काम किए, उसके बाद फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो और मुझे याद पड़ता है कि जब अल्ताफ हुसैन की बेल हुई थी यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और जब वो हम MKM के इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट गए थे तो उस वक्त सलीम शहजाद साहब आए थे, लेकिन वो बड़ी वो निगोशिएशंस के बाद वो इजाजत लेकर आए थे MKM के दफ्तर में, और वो जो सबसे जो आखिरी वाली सब थी वहाँ के जो कारकुन थे वो किसी भी उनके ऊपर एक जमाने में मुझे ये भी पता है कि एक पाबंदी लग गई थी, अल्ताफ हुसैन ने खुद पाबंदी लगा दी हुई थी कि वो दफ्तर नहीं आ सकते, किसी मीटिंग में उसका हिस्सा नहीं बन सकते। सो 2010 के बाद वाला जो फेज है उसमें मतलब वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए वो ऑफ रहे। उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स है उसमें कोई उनका कोई ज्यादा क्रूशियल रोल नहीं रहा, लेकिन जो परवेज मुशर्रफ का जमाना था उस अरसे में उनका वो दुबई भी यहाँ से पैगाम लेके जाया करते थे। यहाँ पर रहमान मलिक जब आते थे उनके साथ जो मीटिंग हुई है उसका भी वो हिस्सा थे, और वो वाला जो फेज है उसकी जो बहुत सारी डीलिंग है उसका डेफिनेटली वो हिस्सा थे। लेकिन उसके बाद का वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज था। लेकिन जो और ज्यादा एक बड़ा डिफाइनिंग जो MKM के लिए जो फेज आया 2010 के बाद वाला, चाहे वो उनकी वो जो तलवार वाली स्पीच हो, इलेक्शन हो, मनी लॉन्ड्रिंग केस, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस, बल्कि जब डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल हुआ उस वक्त वो एक्टिव थे, उसके काफी चंद महीनों के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया था। सो उनके पास अगर वो चाहें तो सलीम शहजाद साहब इंपॉर्टेंट पोजीशन पे MKM के ऊपर रहे, और उनके पास अगर मालूमात क्या तक कि अगर उनसे कोई बात निकलवानी है या उन्होंने करनी है या इस तरह का कोई प्लान बना के गए हैं या कुछ उनकी आज सच को अंडरस्टैंडिंग है, तो उस हवाले से देखिए वो MKM के मतलब उन्होंने पूरी उम्र ही अगर देखा जाए बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन क्या वो उनके पास कितना एविडेंस होगा अपनी इन बातों को बैकअप करने के लिए, कितना क्वालिटी होगी उस बातचीत में, इसका देखना पड़ेगा, और इसमें मेरा ख्याल अभी कुछ टाइम लगेगा। क्या मुर्तजा साहब आप समझ PSP में चले गए, कुछ PTI में चले गए, मुस्लिम लीग में चले गए, ठीक है। तो सलीम शहजाद साहब का मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि उनका देखिए MKM से बाहर उनका पॉलिटिक्स का कोई तजर्बा है ही नहीं, सही है, और ना ही वो उतने मैं समझता हूँ कि यहाँ भी MKM की किसी उतनी बड़ी एक पोजीशन में थे कि वो एक बहुत बड़ी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट या अलायंस इंजीनियर कर सके। उनकी जो यूटिलिटी है वो यही है कि वो शायद कुछ टीवी इंटरव्यूज में बातें बताएंगे कि जब वो MKM के अंदर थे तो उस अरसे में नेगोशिएशन उन्होंने क्या क्या देखा और किसको देखा। ठीक है, जैसा कि पहले भी होता रहा। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह लंदन से हमें सीनियर सहाफ़ी अपना तज़किया दे रहे थे। मियाँ साहब आपने सुन लिया, आपके ख्याल में आपने पहले भी जिक्र किया कि आपको ये शायद ये एक खदशा है या फीलिंग है कि शायद इस तरह के कोई नए इंकशाफात भी होंगे। रीज़न फॉर जी जो ट्रैक डाउन मैं कर रहा हूँ चीज़ों को देखकर, उसकी वजह है बिलखसूस जो ये ख़ास तौर पर जो राव अनवार साहब को बीच में डाला गया है। तो मैं अच्छा सर, राव अनवार साहब के अलावा भी कराची की रीज़न आई टेल यू, मैं ट्रस्ट मी आई एम वेरी सीरियस ऑन इट। अगर इस पर कोई और पुलिस अफसर होते तो शायद मैं इसको इस तरीके से। आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपको इशारा कर रहे हैं राव साहब को, ये क्या बस ये समझ लीजिए राव अनवार साहब उनकी एक्सपर्टीज जो है इनकी पर्सनल लगता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मेरी कभी मुलाकात नहीं रही, मैं तो कोई खतरा है उनकी जुरिडिक्शन क्या थी, सलीम शहजाद की जान वो जुरिस्डिक्शन तो अभी बनी है जी चंद माह कबल, क्या सलीम दोबारा क्या सलीम शहजाद की जान को खतरा है आपके ख्याल? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर ये मैं जो बात कह रहा हूँ कि वो इंकशाफात उनसे कराए जाएंगे, उनसे लिंक किया जाएगा। हो सकता है वो जैसे मैंने कहा ना कि उनको एक अहम गवाह बना लिया जाए जैसे बात है, और उनसे बहुत सारे गवाहियां जो हैं वो मुझसे नहीं, मैं तो प्रीवियस बात कर रहा हूँ। आप राव अनवार को डिफेंड कर रही हैं आप ना? नहीं डिफेंड की बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इनका जो सारा जोर है इनको बात तो पूरी करने देना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जी, देखिए अगर वो पहली चीज अच्छी है जैसा उन्होंने खुद कहा कि पकड़ लिया जाएगा, अगर वो कोर्ट के प्रोसेस से गुजरते हैं और उसके बाद उनकी बेल हो जाती है, वो आ जाते हैं, ठीक है, वो एक पाकिस्तानी की हैसियत से आ रहे हैं, आकर अपनी वो यहाँ पर सियासत करेंगे, कराची में किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, ये उन तक है जी। मैं जाऊंगा दोबारा अवैस तौहीद साहब के पास। अवैस साहब, आपको लगता है कि सलीम शहजाद की वापसी और फिर इस बात की तवक्को कि आइंदा चंद दिनों में बड़े बड़े इंकशाफात होंगे, तो ये थोड़ा कराची की पॉलिटिक्स को एक ख़ास अंदाज में सहारा देने की
کسی کی کوشش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ظاہری بات ہے کہ جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ سلیم شہزاد صاحب کی واپسی، ان کی ہیلتھ کے ایشوز، ان کا پچھلے گزشتہ 2-3 سال کے اندر ان ایکٹیو رہنا، وہ ساری چیزیں نشاندہی یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں گے، تفتیش کاروں سے تعاون کریں گے. اس طرح کے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ GIT تشکیل دی جائے اور اس کے اندر ان سے پوچھ گچھ کی جائے. جس طرح مرتضیٰ بھی بتا رہے تھے اور ہم بھی آپ سے جو ہماری آپ کی بات چیت ہو رہی تھی کہ جو لندن کے اندر ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر کیس ہے، پھر جو مبینہ طور پہ را کے جو الزامات ہیں جو پاک سرزمین پارٹی نے لگائے ہیں، خود ان کے پارٹی کے لوگوں نے لگائے ہیں، اور ایک کیس جو ہے جو پاکستان بلڈ کرنا چاہ رہا ہے، اور خاص طور پہ راؤ انوار صاحب بھی اس معاملے میں کافی ایکٹیو نظر آئے ماضی کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کیسز کے حوالے سے بات ہوگی تو اس سے اثر یہ ہوگا کراچی کی سیاست پر کہ اس میں نئی کروٹیں بدلی جائیں گی، کسی لیڈر کے خلاف کوئی بات ہوگی یا پرانی باتیں کھلیں گی. 12 مئی کا کیس ہے، اس سے پہلے کے کیسز ہیں، پھر ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر کا کیس ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سلیم شہزاد صاحب کسی چھتری تلے یا اپنے چھاتے تلے کوئی ایک بہت بڑا ایک ایسا سیاسی گروپ بنا دیں جس سے اس وقت کی جو کراچی کی سیاست ہے، جو اس میں ہلجل نظر آ رہی ہے، وہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے، یا جو کراچی کی سیاست میں اس وقت ایک خلا محسوس ہو رہا ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز PMLN ہو، PTI ہو، PPP ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ منقسم MQ کے بعد وہ خلا پورا کر سکیں گے. وہ اسی وقت کوئی کر سکتا ہے جب کراچی کے مسائل کی بات کریں، کراچی کے لوگوں کے مسائل کی بات کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ MQ کا ووٹر جو ہے اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ سارے ووٹ جو ہے کسی دوسری پارٹی میں پڑیں گے اور اب آنے والے دنوں میں مردم شماری ہوگی تو کراچی کی سیٹیں مزید بڑھیں گی، تو ایک آپ کو مزید سیاسی رسہ کشی نظر آئے گی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. بہت شکریہ اویس. ہم چھوٹی سی بریک لیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. ایک وقفے کے بعد پھر ہم کراچی کی جو پالیٹکس ہے وہ اس وقت لگتا ہے کہ انتشار کا شکار ہے، دھڑے بندیاں ہیں، چاہے جس نے بھی بنائے، جب بھی بنائے، جیسے بھی بنے اور جس وجہ سے بنے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا توقع کر رہی ہے کہ جیسے کہ اویس صاحب نے کہا کہ کچھ پارٹیاں سمجھ رہی ہیں کہ وہ خلا پر کر لیں گی، کیا ممکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیں ہم یہ انتظار میں نہیں ہے کہ جی MQM کے ساتھ ایسا ہو جائے، یہ جمہوری رویے نہیں ہے. اگر ان کے اندر انتشار ہے تو خواہ وہ متحدہ قومی ملت پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو، ہم ہر ان کی جو سیاسی اہمیت ہے ان سے انکار نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی سندھ کی سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی ہے، اور کراچی کے اندر بھی جس طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ، تمام منسٹرز کراچی کی میں ترقیاتی کاموں کو، ڈیولپمنٹ کاموں کو دیکھ رہے ہیں. گاربیج کے حوالے سے جو مسائل تھے اس کو بھی چائنا کی کمپنی کو کانٹریکٹ پہ دے دیا گیا، وہ بھی مسئلہ جو ہے حل ہو رہا ہے. کہ عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کو ان کے مسائل کون حل کرتا ہے. مسائل جو بھی پارٹی حل کرے گی، خواہ وہ MQM ہو، خواہ پیپلز پارٹی ہو، ANP ہو، جو بھی XYZ ہو، مسائل تو وہی حل کریں گے جن کے پاس وسائل ہوں گے، اور وسائل تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں. دیکھیں یہ بات نہیں، کچرا اٹھانے کے وسائل ہوں گے، پانی کی فراہمی کے وسائل ہوں گے. مجھے بات کرنے تھے 1988 سے 2013 تک بلا شرکت غیر MQM اقتدار میں رہی. بلدیاتی حوالوں سے بھی اچھا، اور سب سے زیادہ تو پاورفل مشرف دور میں رہی جس میں ان کے پاس بلدیات بھی تھی، جن کے پاس صوبائی حکومت بھی تھی، سب کچھ. لیکن اس کے باوجود آج کراچی کی یہ جو حالت ہے، یہ جو کراچی کھنڈر بنا ہوا ہے، بعد بھی بڑا عرصہ رہا ہے آپ کی حکومت. 30 سال نہیں، ہمیں تو اقتدار ملا ہی نہیں نا. یہ تو ہر ایک کے ساتھ رہے نا، یہ تو ہر ایک کے ساتھ شامل. آپ بلا شرکت غیر نہیں تھے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہم تو 2013 کے بعد اب گورنمنٹ کر رہے ہیں تو اب نظر بھی آ رہا ہے، کراچی بھی نظر آ رہا ہے، سندھ بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان کے پاس 25-30 سال جو رہی اقتدار، انہوں نے کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا. جہاں KMC کے واٹر بورڈ کے لیے کہ جہاں 12,000 ملازمین تھے، وہاں 60,000 ملازمین رکھ لیا. وہ ملازمین جو 90 سیکٹرز میں حاضریاں دیتے ہیں یا ملک سے باہر یا کسی اور علاقوں میں کام کر رہے ہیں، سیلریز وہاں سے لے رہے ہیں. یہ وہ وجوہات تھی جن کی وجہ سے کراچی کی یہ حالت ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج جو کچھ حالت ہے وہ اس کی ذمہ دار متحدہ قومی موومنٹ ہے.
جی देखिए कराची का आज जो हाल है, یہ تو ہمیں ورثے میں ملا تھا, آج ہم اس کو سنبھال رہے ہیں. میں اب آپ نے 5 سال ورثہ سنبھال کے رکھا. میری ایگزیکٹلی میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں. دیکھیے 2008 کے بعد سے جس طرح سے کراچی کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے, وہ سب کے کراچی والوں کے سامنے ہیں. جب ایم کیو ایم کو موقع ملا, ایم کیو ایم کے لوگوں نے جس طریقے سے کام کیا, وہ خیر وہ آپ لوگوں نے بھی رکھا ہوا تھا, وہ جو بابا لاڈلا تھا وہ انہی کا تھا. بلیک میل تو آپ لوگ کرتے تھے, بابا لاڈلا تو آپ لوگوں نے رکھا ہوا تھا, آپ کا لاڈلا تھا. جی عزیر بلوچ کس کا ہے, ماضی کی لیڈرشپ دونوں کے لیے یہ بات کر رہی تھی, میں نے یاد کرا دوں ان کو کہ وہ انہی کے ہیں, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, وہ ہمارے تو نہیں ہیں جو وہ کہتے ہیں. اچھا چلیں زرداری صاحب تو آپ کے ہیں نا. اچھا میں جو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے گا کہ وہاں کیا ہوا, خاص طور پر 2008 کے بعد سے دن بدن چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی گئیں. ایم کیو ایم کو جتنا مینڈیٹ ملا, ایم کیو ایم نے اس سے بڑھ کر کام کیا. میں نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں, دیکھیں میری بات, میں نہیں کہہ رہا ہوں. 2008 کے زرداری صاحب نے مینڈیٹ کا احترام کیا اور ان کو مکمل اختیارات دیے. جب میری گزارش سنیے گا, جس جگہ میں جو کام کا موقع ملا, کراچی والے جانتے ہیں اور اس کا فیصلہ کون کرے گا. میں واضح کر دوں, دیکھیں مجھے بولنے دیجیے, اب آپ اس طرح نہیں, ٹھیک. دیکھیں اپنا متی اللہ صاحب, آخر میں ایک بات کہوں گا, کراچی والے جانتے ہیں, یہ کوئی ان کی پارٹی کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ گئے برج گرانے کے لیے, لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے. کراچی کے لوگوں نے ثابت کیا کہ وہ اپنی نمائندگی کس کو دینا چاہتے ہیں. ابھی ایک پارٹی بنے, 4 پارٹی بنے, 10 ملک کی دوسری پارٹیاں آ جائیں, 10 پارٹیاں, سب ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو انتظار کرنے کی بات ہے, کوشش سب کر رہے ہیں, لیکن وقت آنے پہ ثابت ہوگا کہ کراچی والے جو ہیں وہ اپنا مینڈیٹ کس کو دیتے ہیں, اپنی لیڈرشپ کس کو چنتے ہیں, کس کے ہاتھ میں اپنی ذمہ داری ہے. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. مظہر عباس ہیں, سینئر تجزیہ کار جرنلسٹ, ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ. مظہر صاحب, سینیٹر میاں محمد عتیق کہہ رہے ہیں وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ کراچی کا عوام جو ہیں وہ کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں. اب سلیم شہزاد اور رینجر سے ایم کیو ایم کے بڑے پرانے اور سینئر کارکنوں اور لیڈروں کی جو واپسی ہو رہی ہیں اچانک, اور یہ ایک بار پھر بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ کون سی والی ایم کیو ایم کے لیے کس نے کیا کیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری بحث کا سیاسی فائدہ جو ہے بنیادی طور پہ ایم کیو ایم پاکستان کو ہو سکتا ہے, اور یہ ایک اچھی بحث ہوگی اگر یہ معاملہ چلتا رہا اور لیڈر آ کے انکشافات کرتے رہے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے متی. دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وقت آنے پر سب فیصلہ ہو جائے گا, اور ظاہر ہے اس سے تو کوئی بھی انکاری نہیں ہے کہ جب الیکشن کا ٹائم آئے گا وہی بیرومیٹر ڈیسائیڈ ہوگا. یہاں اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایک سیکشن پہ تو غیر اعلانیہ پابندی ہے. وہ ظاہر ہے اس کے بہت سے ریزنز ہیں, بہت سے ویلڈ ریزنز بھی ہیں, بہت سے اس پہ سوالات بھی اٹھتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اس وقت سچویشن یہی ہے کہ ان کی ہر قسم کی ایکٹیویٹی پر پابندی ہے. 9-0 بند پڑا ہے, جو 9-0 کے ارد گرد جو مقامات تھے جہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ایم کیو ایم کی, ان سب پر تقریباً پابندی ہے, چاہے وہ جناح گراؤنڈ ہو یا خورشید میموریل ہال ہو یا 9-0 ہو. ایم کیو ایم پاکستان پی آئی بی کالونی میں رہ کے پالیٹکس کر رہی ہے, پاک سرزمین پارٹی پی سی ایچ ایس میں رہ کے پالیٹکس کر رہے ہیں, لیکن ایک جو عام ووٹر ہے, جو ایم کیو ایم کا ووٹر رہا ہے سال سے, وہ ابھی بھی انڈیسائیڈڈ لگ رہا ہے مجھے. ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان کے جلسوں میں بھی گئے ہیں اور پاک سرزمین پارٹی کے بھی جلسوں میں گئے ہیں. ان کے لیے فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ الٹیمیٹلی کاؤنٹ کرے گا کہ آگے چل کے کون زیادہ الیکشن کو پراپرلی آرگنائز کر کے لڑ سکتا ہے. لیکن پریشرز جو ہیں, جو ابھی بھی مجھے لگ رہے ہیں, وہ سب سے کم پریشر میں اس وقت پاک سرزمین پارٹی لگ رہی ہے, کیونکہ ان پہ جو ہے بظاہر ان پہ کوئی ریاستی پریشر نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور ایم کیو ایم لندن کے لوگ بھی اٹھائے جا رہے ہیں. تو دیکھنا یہ کہ کس حد تک ایم کیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی بہت زیادہ جو ہے لڑائی کی طرف جائیں گی یا قریب آنے کی کوشش کریں گی. دیکھیے کچھ مصطفیٰ کمال صاحب نے حالی بیانات جو دیے ہیں وہ ایم کیو ایم لندن کے بارے میں تو بہت کلیئر ہیں اور بہت ایگریسو بھی ہیں, لیکن ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے انہوں نے تنزیہ باتیں تو ضرور کی ہیں, لیکن جہاں تک میئر کی پاورز کے حوالے سے میرا خیال ہے وہ انہوں نے بڑے بڑھ چڑھ کر جو ہے واضح طور پہ حکومت سندھ پر زور دیا ہے کہ میئر کی اختیارات جو ہے ان کو دیے جائیں.
تو ایک انڈیکیشن ہے. اسی طرح ڈاکٹر فاروق ستار نے بیٹر ورکنگ ریلیشن شپ کی طرف اشارہ کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی آگے چل کے کچھ پوائنٹس پہ قریب آ جائیں. وہ مجھے ضرور پاسبلٹی لگ رہی ہے. باقی اگر سب الگ الگ فرنٹ پہ لڑتے ہیں اور ایم کیو ایم لنڈن جو ہے وہ اس کے پاس اسپیس نہیں ملتی, تو اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے سپورٹرز کو کیا میسج دیں گے. وہ گھر بیٹھیں, وہ ایم کیو ایم پاکستان کو ووٹ دیں یا پاکستان. مظہر صاحب ایک بنیادی سوال ہے, یہ جتنے مشکلات اور جتنے الزامات ایم کیو ایم پاکستان پہ لگ رہے ہیں, اور یہ الزامات اس ماضی کے حوالے سے ہیں کہ جب ایم کیو ایم پاکستان نہیں ہوتی تھی, ایک ہوتی تھی, تو اس کا جس طریقے سے ایم کیو ایم پاکستان دفاع کر رہی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بنیادی طور پہ یہ تمام الزامات ایم کیو ایم پاکستان کو ہی ایک واحد سیاسی مضبوط جماعت کے طور پہ ان کو ایک قسم کی تقویت دے رہے ہیں, اور ایم کیو ایم پاکستان ہی واحد کراچی کے لوگوں کی ایک دفاع کرنے والی اور لڑائی کرنے والی جماعت کے طور پہ ابھر رہی ہے, اور شاید یہ ایک لحاظ سے کافی اچھا ہے ان کے لیے جس قسم کے بھی الزامات آئے ماضی کے حوالے سے؟ دیکھیے انہوں نے جو یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے 22 اگست کے بعد جو وہ پالیٹکس کر رہے ہیں اس میں وہ دو چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ بظاہر بہت زیادہ ٹارگٹ نہ کریں ایم کیو ایم لنڈن کو, ایم کیو ایم کے نام کو وہ اچھی طرح استعمال کر رہے ہیں, اور وہ جو مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں پروڈکٹ, وہ بھی یہی سیل کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو آپ ووٹ دیں اور پتنگ کو ووٹ دیں, جو ان کا الیکشن سمبل ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اور وہ اسی چیز کو کر رہے ہیں کہ ہم نے ایم کیو ایم بانی سے ہم الگ نہیں ہوئے, بلکہ ایم کیو ایم بانی نے ایک ایسی پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا تھا جس کے بعد ساتھ چلنا ممکن نہیں تھا. جو ان کے درمیان بنیادی طور پہ کشیدگی آئی ہے وہ آئی ہے جو قراردادیں ہوئی ہیں. میرا خیال ہے اسپیس ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہے ایم کیو ایم کے ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. پاک سرزمین پارٹی بالکل ایک نئی چیز, نئی پروڈکٹ کو سیل کر رہی ہے. بہت شکریہ مظہر عباس. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. سینیٹر میاں محمد عتیق, شاہدہ رحمانی, اویس توحید اور مرتضی علی شاہ نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. کراچی کی سیاست جیسی بھی ہو, جو الزامات ماضی کی ایم کیو ایم کے حوالے سے یا انکشافات سامنے آتے ہیں, تو ان کا دفاع کرنے کے لیے کراچی میں جو واحد اس وقت جماعت ہے ایم کیو ایم پاکستانی ہے. تو ایک لحاظ سے ایم کیو ایم پاکستان بھی آہستہ آہستہ اپنی کریڈیبلٹی انہی انکشافات اور الزامات کی وجہ سے ہی بطور سیاسی جماعت اسٹیبلش کرتی جا رہی ہے. اور باقی تو جیسے میاں عتیق نے کہا کہ وقت ہی بتائے گا کہ کراچی کے عوام کس کو سپورٹ کرتے ہیں. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.